الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اندر جو بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، انہی غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ ایک نوجوان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں شادی کر لوں گا اور نکاح کر لوں گا تو نکاح کرنے سے میری زندگی اچھی ہو جائے گی. نکاح کر لینے سے جو گناہ میں نکاح سے پہلے کرتا تھا وہ گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی. جو بد نظری میں پہلے کرتا تھا نکاح کر لینے کے بعد اب بد نظری کی نوبت نہیں آئے گی، اب غیر محرم کی طرف دیکھنے کی نوبت نہیں آئے گی. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بلکہ نکاح سے پہلے وہ اچھے تھے اور نکاح کے بعد وہ اور بگڑ گئے. بندہ نکاح سے پہلے تو زنا نہیں کرتا تھا، لیکن جب نکاح ہوا تو اب باہر بھی جاتا ہے، لمبی لمبی ٹرپ دوستوں کے ساتھ لگاتا ہے اور زنا کر کے آتا ہے. تو آدمی اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ نکاح کر لینے سے، شادی فقط کر لینے سے، عورت کو اپنے گھر فقط لا لینے سے آدمی کی زندگی بدل جائے گی. جب تک آدمی خود اپنے اعتبار سے کچھ حصہ اس نکاح کے اندر نہیں لگاتا تب تک وہ نکاح کھوکھلا ہے. اس کی بیوی بھی آخر کار اس سے پریشان ہو جائے گی. ہم عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں، ہم کو اس کی ضرورت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ بات بیان کی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے ان کو جب جنت کے اندر رہائش دی تھی نا، جو جنت جیسی جگہ کے اندر تھے وہ، لیکن پھر بھی ان کو وحشت محسوس ہو رہی تھی. اکیلے تھے نا، دل کے اندر کھوکھلا پن محسوس ہو رہا تھا. تو وہ فقط اس طرح بورڈ ہو کر جنت میں چلتے تھے، سوتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنت میں چلتے چلتے سو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر توجہ فرمائی کہ یہ میرا بندہ، اس کو میں نے پیدا کیا مٹی سے، اکیلا اکیلا جنت کے اندر پھر رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بورڈ محسوس ہو رہا ہے. تو ایک ساتھی اس کے لیے پیدا کی جائے جس سے یہ انسیت حاصل کر سکے، جس سے یہ کنیکشن جوڑ سکے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو بائیں پسلی تھی نا، اس سے اللہ تبارک و تعالی نے ماں حوا کو پیدا کیا. حوا کو حوا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حوا کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زندہ آدم سے پیدا کی گئی تھی، حی سے پیدا کی گئی تھی، اس لیے حوا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حوا کا مطلب ہوتا ہے سیاہ، ہماری ماں شاید سیاہ ہوں گی،
سانولا رنگ ہوگا، اس لیے ان کو ہوا کہا جاتا تھا۔ آج سیاہ عورت اور سانولی عورت کی طرف کوئی نظر ہی نہیں کرتا۔ لوگ لڑکیاں دیکھنے جاتے ہیں اور سیاہ اور سانولی رنگ کی اگر ہوگی تو ماں ہی پہلے نہ کہہ دے گی کہ ایسی بہو مجھے اپنے گھر کے اندر نہیں لانی۔ فقط وائٹ اور گھوری عورتوں کو تلاش کیا جاتا ہے، یہ اصل مقصود نہیں، اصل تو اس کا دل ہے۔ ہماری ماں ہوا بھی شاید سانولے رنگ کی ہے، اسی لیے ان کا نام ہوا رکھا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور دیکھا کہ ہوا پیدا ہو گئی تو فوراً چمٹ پڑے، بہت خوش ہوئے، مستانے ہو گئے کہ اب میں جو اکیلاپن محسوس کر رہا تھا مجھے وہ اکیلاپن محسوس ہو نہیں سکے گا، مجھے اب اکیلا محسوس ہونا نہیں پڑے گا۔ جنت جیسی جگہ کے اندر تھے لیکن پھر بھی کمی محسوس ہوئی۔ ہم دنیا کے اندر ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر ہماری زندگی کے اندر عورت نہیں ہوگی تو ہم بھی کمی محسوس کریں گے۔ آدمی کے پاس جتنا بڑا محل ہو لیکن اگر وہ اکیلا رہ رہا ہے اس محل کے اندر، وہ کہے گا اس محل کے اندر جنات کا اثر ہے، رہے گا نہیں اس پر، اکیلاپن۔ ہاں لیکن ایک ساتھی بھی اگر مل جائے تو وہ اس کے لیے دنیا بنا دے گا۔ تو جو رشتہ اللہ نے ہم کو دیا ہے نا، ہم اس کی قدر کریں۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ اللہ نے اگر ہمارا نکاح کرا دیا ہے تو جو ہم کسی کی بیٹی گھر لے آئے نا، ہم اس کی قدر کریں، اس کے معاملے میں ہم اللہ سے ڈریں۔ اس تعلقات کو باقی رکھنے کے اندر ہم ہمارا بھی حصہ لگائیں، اسی پر فقط ذمہ داری نہ رکھیں کہ تجھے میری ماں کا خیال رکھنا ہے، نہ تجھے میری بہن کا خیال رکھنا ہے، میرے بچوں کا خیال تجھے رکھنا ہے۔ ہاں میں خیال رکھوں نہ رکھوں یہ دوسرے نمبر کی بات ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا تھا کہ مرد اور عورت کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو ایک حکیم صاحب تھے، انہوں نے جواب دیا کہ عورت ایک مرد کی خواہش کرتی ہے جو اس کی ہر خواہش کو پوری کرے، اور مرد دنیا کی ہر عورت کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اس کی ایک خواہش کو پوری کرے۔ مرد اور عورت کے مابین کیا فرق؟ عورت ایک مرد کی خواہش کرتی ہے جو اس کی ہر تمنا کو پوری کرے، مجھے باہر لے جاوے، مجھے کھانا کھلائے، میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ لیکن مرد دنیا کی ہر عورت کی تمنا کرے گا، کیوں؟ تاکہ اس کی ایک خواہش پوری ہو جائے۔ فقط نکاح اس کا نام نہیں ہے۔ ہم تعلقات کے اندر ہمارا حصہ لگائیں۔ لڑائی جھگڑا گھر کے اندر ہوتا ہے تو اس لڑائی جھگڑے کی وجہ سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر آدمی دکان دھندے کے اندر کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لے، وہ شاید یہ سمجھتا ہو کہ مجھے دھندا کرنا نہیں آتا ہے۔ نہیں، دھندا تو بہت اچھا کر لیتا ہے تو 2 کا 4 بھی کر دے گا، 4 کے 8 بھی کر دے گا۔ لیکن دراصل گھر کے اندر جو انتشار ہو رہا ہے نا، اختلاف، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کی بد دعائیں لی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ برکتیں سلب ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ امام احمد نے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہونے والی ہے، لہٰذا اے محمد آپ اپنی امت کو یہ بتا دو کہ فلاں تاریخ کو شب قدر ہونے والی ہے۔ اب متعین تاریخ کا علم ہم کو ہو جاتا تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ متعین تاریخ کو عبادت کر لو 80 سال کا، ہم کو ثواب مل گیا۔ آدمی کو چاہیے اور کیا، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے، یہ کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں اور خوشی خوشی شب قدر کی تاریخ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ 2 لوگوں سے حضور کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے یہ بات کہی کہ شب قدر کا یقینی علم مجھے حاصل ہو گیا تھا، لیکن یہ فلاں آدمی لڑ رہا تھا نا، اور یہ فلاں آدمی اس کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا، اس وجہ سے اب شو ہو گیا، میں بھول گیا کہ وہ شب قدر کی تاریخ کون سی ہے۔
جب دو لوگوں کا فقط جھگڑا کر لینے کی وجہ سے پوری امت کا نقصان ہو گیا، قیامت تک آنے والی امت، میاں بیوی جب گھر کے اندر زور زور سے چیخیں گے، چلائیں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، ماریں گے ایک دوسرے کو، تو بچے اگر وہ دیکھیں گے ان کی زندگی کے اندر کتنا کھوکھلا پن نصیب ہوگا، وہ کیا حاصل کریں گے ان کے ماں باپ سے، ان کی تربیت کیسی ہوگی، وہ اپنے مستقبل کے اندر کیسا سلوک کریں گے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی پھر اسی طرح کریں گے لوگوں کے ساتھ، لوگوں پر چیخیں گے، چلائیں گے۔ کیوں؟ گھر کے اندر امی بھی چلاتی ہے، گھر کے اندر ابا بھی چلاتے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں، ایک مسلمان کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم نے ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی تو پھر ہم اگرچہ لاکھ نفل نماز پڑھ لیں اور مسجدوں کے اندر اپنا گھر بنا لیں، ہماری نسل ضائع ہوگی اور اس کے ذمہ دار آپ رہو گے۔ خون کے آنسو رونے پڑیں گے ایک دن۔ شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہے، حسن سلوک ہماری جانب سے ہو۔ اسلام کے اندر ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی ہم گھر کے اندر داخل ہوں تو ہم ہنستے ہوئے داخل ہوں، چہرے پر مسکراہٹ ہو، زوردار سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن آج کل کے بزنس لوگوں کا اور شرطیوں کا تو حال ایسا کہ سب کے سامنے ایور اسمائلنگ، گھر کے اندر نیور اسمائلنگ، سب کے سامنے ہنسیں گے، دوستوں کے ساتھ تو اوہ مستی اور موج، لیکن آدمی کا چہرہ سب سے زیادہ اترا ہوا اس کے گھر کے اندر ہی ہوگا، اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، یا اترا ہوا نہیں ہوگا تو فون کے اندر ہوگا، میتھی مار رہا ہوگا فون کی۔ جب آدمی برا ہو جائے گا نہیں تو فون اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کے جو گھر والے ہیں وہی اس کا ساتھ دیں گے۔ جب آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی نا تو یہ فون اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کر دے، لیکن بچانے کی تو بہت دور کی بات، ہماری نہیں کیا ہی ہم کو بچائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم سلام کریں۔ مالک ابن دینار بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک مرتبہ وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک چھوٹے بچے کے پاس سے ان کا گزر ہوا، کھیل رہا تھا مٹی کے اندر، عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ مالک ابن دینار نے دیکھا کہ یہ بچہ بہت مستی کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، تو گزر گئے، انہوں نے سلام کیا نہیں کہ اب اس بچے کو تو کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہے ہی نہیں، میں اس کو کیوں سلام کروں۔ لیکن جب 2-3 قدم آگے بڑھے نا تو ان کو دل کے اندر خیال آیا کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہوتے تو وہ ضرور بچے کو سلام کرتے، کیونکہ ان کی عادت ہوتی تھی سلام کے اندر پہل کرنے کی۔ حضور بچوں کو سلام کرتے تھے، حضور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خوش ہو کر، روشن چہرہ رکھ کر ملتے تھے۔ کچھ لوگ حضور کی گستاخیاں بھی کر لیتے تھے لیکن حضور ان کے ساتھ بھی بہت بہتر طریقے سے ملتے تھے اور اتنا مسکراتے تھے کہ حضور کے یہ جو نوکیلے دانت ہیں نا وہ بھی سب کے سامنے ظاہر ہو جاتے۔ اور حدیث کے اندر ہے ہی نا کہ جو آدمی سلام کے اندر پہل کرتا ہے نا وہ آدمی تکبر سے پاک ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر تکبر، وہ جنت کا دروازہ کبھی دیکھے گا نہیں۔ ہم لوگوں سے سلام کریں۔ مالک ابن دینار اس بچے کے پاس سے گزرے اور پھر دل کے اندر خیال آیا کہ اگر میرے نبی زندہ ہوتے نا وہ تو ضرور بچوں کو سلام کرتے، تو میں کیوں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، میں بھی سلام کر ہی دوں۔ وہ اس بچے کے پاس گئے، سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اے بچے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں تجھ پر ہو اور تجھ پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اور وہ بچہ محسوس تو ایسا ہو رہا تھا مٹی کے اندر بہت زیادہ کھیلنے کی وجہ سے کہ کچھ اس کو سمجھ بوجھ پڑتی نہیں ہے، لیکن تھا بڑا ذہین۔ وہ کہنے لگا، اے مالک ابن دینار وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک ابن دینار فوراً سمجھ گئے کہ اس بچے کے اندر کچھ نہ کچھ ہے، چلو اس کو ذرا کچھ آزماتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، کتنا ذہین ہے یہ بچہ۔ تو انہوں نے آزمانا چاہا، ٹٹولنا چاہا۔ انہوں نے کہا اس بچے سے کہ اے بچے تم مجھے ذرا بتا، مل فرق بین العقل والنفس، تم مجھے یہ بتا کہ عقل اور نفس کے درمیان کیا فرق؟
ایک آدمی کا ایگو ہوتا ہے، اس ایگو اور انٹیلیکٹ کے درمیان کیا فرق ہے؟ بچہ بڑا ذہین تھا، اس نے کہا اے مالک، تیرا ایگو جو تھا نا اس نے تجھے سلام کرنے سے روکا، اور تیرا یہ جو عقل تھی نا، تیرا جو انٹیلیکٹ، اس نے تجھے آمادہ کیا کہ تو میرے پاس آئے اور سلام کرے۔ یہ ہے عقل اور نفس کا فرق۔ آدمی ہمیشہ اپنے نفس پر اپنی عقل کو ترجیح دے۔ میں بچے کو سلام نہیں کروں گا، اپنی بیوی بچوں کو سلام نہیں کروں گا، یہ میرا ایگو ہے، میں کیوں سلام کروں؟ وائی؟ میں کیوں سلام کروں؟ میں تو مولوی ہوں، مولانا ہوں، میں سلام نہیں کروں گا۔ سلام تو اور لوگ کریں گے۔ میری بیوی آ کر مجھے پانی پلائے گی، وہ سلام پہلے کرے گی، پھر میں سلام کروں گا۔ یہ اپنا نفس ہے۔ ہم اپنے نفس پر عقل کو ترجیح دے کہ اے بندے، کیا تو اس بات سے مأمون ہو گیا ہے کہ اللہ کا عذاب تجھ پر اتر جائے گا؟ تو سلامتی کا محتاج ہے یا نہیں؟ تیری بیوی اگر تجھے سلامتی کی دعا دے، یہ تجھے اچھا لگے گا یا نہیں؟ تو تو پہلے سلامتی کی دعا دے دے، بدلے میں وہ تجھے سلامتی کی دعا دے ہی دے گی۔ پہل کر سلام کے اندر، تاکہ تیرے دل کے اندر جو موجود تکبر ہے وہ ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ آدمی کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے۔ کسی آدمی کے ساتھ مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ آدمی گھر کے اندر جائے، اپنی بیوی سے مسکرا کر ملے، بہت بڑی نیکی ہے، شاید اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ عتبہ ابن ربیعہ کی بیٹی ام ابان بہت حسین و جمیل تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے رشتہ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، ام ابان نے سب کو نہ کہہ دیا۔ لیکن جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی درخواست دی نے، تو ام ابان نے فوراً قبول کر لیا۔ قبول قبول قبول۔ لوگوں نے ام ابان سے پوچھا کہ اتنے عزت والے لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے رشتے کا سوال آپ سے کیا، مالدار قسم کے لوگ، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا، طلحہ کو قبول کر لیا۔ طلحہ میں ایسی چیز تو کیا تم نے دیکھی؟ ام ابان نے کہا، طلحہ کی خوبیوں کو مجھ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ 3 خوبیاں بتائی۔ طلحہ سے جب کوئی آدمی کوئی چیز مانگتا ہے نا، تو طلحہ دینے میں بخل نہیں کرتا، اور اگر کوئی آدمی مانگنے سے خاموش رہتا ہے تو طلحہ مانگنے کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ مانگے گا تو دوں گا۔ ہم ہماری بیویوں کو خرچہ دیں، خوب دیں، ہم ہمارے گھر والوں پر عمدہ سے عمدہ خرچ کریں، مانگے تو دے ہی دیں، نہ اگر کبھی نہ مانگے تو سامنے سے دے دیں۔ پھر دیکھنا تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان رشتہ کس طرح مضبوط ہوتا ہے۔ رشتہ میاں بیوی کا مضبوط نہ، بچے بھی مضبوط، تربیت جو بچوں کی ہوگی، میری بات یاد رکھو گے تم، چاند جیسے بچے ہوں گے جو دنیا کے اندر روشن کام کریں گے، نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ماں باپ کو دیکھا ہے، ماں باپ کے اخلاق دیکھے ہیں، مشاہدہ کیا ہے۔ نمبر 2، طلحہ کا کام اگر کوئی کر دیتا ہے تو طلحہ فوراً شکر گزار ہوتا ہے کہ بھائی تھینک یو، تم نے میرا کام کیا۔ زبان سے کہتا ہے طلحہ شکریہ بھائی، جزاک اللہ، میرا کام کر دیا۔ لیکن طلحہ کا کوئی کام اگر کوئی کرتا نہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، طلحہ فوراً معاف کر دیتا ہے۔ بیوی اگر کام کر دے، ہم کہیں اس کو بھائی تھینک یو، جزاک اللہ، نہ اگر وہ کام نہیں کرتی تو ہم معاف کر دیں، ہم خود اپنا کام کر لیں۔ اور آخری نصیحت جس پر میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، طلحہ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو مسکرا کر داخل ہوتا ہے، نہ جب گھر سے نکلتا ہے تو ہنستا ہوا نکلتا ہے۔ ہم ہمارا ٹینشن گھر کے باہر رکھ دیں اور گھر کے اندر خوب مسکرائیں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، پھر انشاءاللہ ہمارا گھر کا تعلق مضبوط ہوگا، اور اس مضبوط تعلق کی وجہ سے کبھی کوئی آدمی ہمارے رشتے پر شگاف اور درار ڈال نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔